کچھ لوگوں نے اس بات کو بتایا کہ جی نیکسٹ ٹائم آپ اولاد کے بارے میں بھی کچھ کہیں. سو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے بیبلیکل یوتھ، یعنی بائبل کے مطابق جو نوجوان ہے وہ کیسا ہونا چاہیے. اور اس میں جو سب سے اچھی مثال اور سب سے اچھا پروکار باوقار کردار جو یوسف کا تھا، اس سے بہتر جو ہے وہ پرانے عہد نامے کے اندر ہمیں نہیں ملتا. سو یوسف کی زندگی کے بارے جب ہم دیکھتے ہیں تو دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں، جس بھی قوم سے ہیں، کسی نہ کسی طرح سے یوسف کی زندگی سے سبھی مذاہب واقف ہیں. اور ہمارے جو مسلم دوست ہیں ان کی جو الہامی کتاب ہے اس کے اندر سورہ یوسف جو ہے وہ یوسف کے نام سے منسوب کی جاتی ہے. اور اس کے 13ویں پارے کی جو دوسری آیت ہے اس کے اندر یوسف کو احسن القصص کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی ایک ایسا قصہ جو کہ تمام کتاب میں سب سے زیادہ بہترین ہے. اور اسی بات کو دیکھتے ہوئے اس کو ذرا درست کر دیں. جو دنیا کے مذاہب ہیں وہ یوسف کی زندگی سے بخوبی واقف ہیں کہ وہ اس قدر پاک تھا، اس قدر وہ خدا کے نزدیک تھا کہ اس کی زندگی میں کسی طرح کا کوئی گناہ نہ تھا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب یوسف پیدا ہوا تو اس کا نام یہ کہہ کر رکھا گیا کہ خدا اضافہ کرے گا، خدا بڑھائے گا. یعنی یوسف کے نام کا مطلب اضافہ ہے، اس کے نام کا مطلب برکت ہے. اور خدا نے جب یعقوب کے گھرانے پر کرم کی نظر کی تو اس کی بیوی راحل کے ہاتھ سے اس کا یہ بیٹا یوسف پیدا ہوا. اور یوسف کے بعد اس کا بھائی جب بنیامین پیدا ہوا تو کلام بتاتا ہے کہ راحل جو ہے وہ فوت ہو گئی، جھانے پانی سے کوچ کر گئی. اور باپ جو ہے اس وجہ سے اپنے ان دو بیٹوں سے باقی بیٹوں سے زیادہ پیار کرتا تھا. اور پیار کی شدت اس قدر زیادہ تھی اور اپنے بھائیوں سے بھی وہ پیار کرتا تھا اور اس کے اندر باپ کی محبت موجود تھی. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کی جو پسندیدہ عمر ہے، خدا جس عمر کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے وہ ایک جوانی کی عمر ہے. اور اس کا ثبوت بائبل مقدس میں ہمیں اس طرح سے ملتا ہے کہ جب خدا نے تمام جہانوں کو خلق کیا اور اس نے زمین و آسمان کو بنایا، پانی کو پانی سے جدا کیا، چرند پرند اور جتنے بھی درندے ہیں جنگلی اور جانور اور پانی کے اندر کے جو جانور ہیں وہ اور تمام تر نباتات جب خدا نے پیدا کر لیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے جو جو فرمایا کہ ہو جاؤ اور ہوتا چلا گیا. لیکن آدم کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اس کے لیے یہ نہیں کہا کہ ہو جا، بلکہ اس کے لیے مٹی لی اور اس مٹی سے اس پر محنت کی اور بہت ساری دھاتیں اس کے اندر شامل کی، پھر جا کر آدم جو ہے وہ جیتی جان ہوا. یعنی ایک جوان شخص کے روپ میں ایک جوان شخص جو ہے اس کو خدا نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. اور اس کے بنانے کا معیار یہ تھا کہ کلام خدا بتاتا ہے کہ خدا نے اپنی صورت پر اسے بنایا. یعنی جو خدا کی صورت ہے، جو خدا کی شبیہ ہے، اس کے تحت خدا نے آدم کو جوان بنایا. اور پھر کلام خدا ہی ہمیں بتاتا ہے کہ خدا نے دیکھا اور آدم نے بھی دیکھا کہ اسے اس کی مانند کوئی مددگار نہ ملا. اور خدا نے پھر اس پر گہری نیند بھیجی اور اس کے ہڈیوں اور اس کے گوشت میں سے تھوڑا سا حصہ لیا اور ایک عورت اس کی ساتھ اس کی مددگار اس کے لیے بنائی. اور آدم نے اس کو دیکھ کر کہا کہ اب یہ میرے گوشت میں سے گوشت اور میری ہڈیوں میں سے ہڈی ہے.
کیونکہ یہ میرا بدن ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ خدا کی پسندیدہ جو عمر ہے وہ جوانی کے ایام ہے، اور خدا جو ہے وہ یوسف سے بھی پیار کرتا ہے کیونکہ یہ نوجوان ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ جوانی کے ایام میں اپنے بھائیوں کے پاس گیا تو بھائیوں نے حسد میں آ کر بھائیوں نے اس پر ظلم کیا اور اسے مار دینے تک کا ارادہ کیا، لیکن کلام خدا ہمیں بتاتا ہے کہ اس میں ایک بھائی تھا روبن جو اسے پیار کرتا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ ہمارے جو ہاتھ ہیں وہ خون آلودہ ہوں۔ اس نے اپنے بھائیوں کو سمجھایا، اس نے ان کو کہا کہ اسے مارتے نہیں بلکہ کنویں میں پھینک دیتے ہیں تاکہ ہمارے جو ہاتھ ہیں وہ خون سے رنگے نہ جائیں۔ وہ چاہتا تھا کہ جب میرے بھائی جائیں گے تو میں اس کو یہاں سے نکال کر اپنے باپ کے حوالے کر دوں گا، لیکن اس کا یہ سب کرنے سے پہلے ایک اسماعیلیوں کا قافلہ وہاں سے گزرا اور بھائیوں نے ارادہ کیا کہ کیوں نہ ہم اسے ان کے ہاتھوں میں بیچ دیں، اور انہوں نے یوسف کو وہاں سے نکالا اور 20 روپے کے عوض اپنے بھائی کو اسماعیلیوں کے حوالے کر دیا، اور وہ قافلہ جو ہے وہ سیدھا مصر میں چلا گیا، اور یوسف جو ہے وہاں پر ایک غلام کی حیثیت سے مصر کے اندر داخل ہوا۔ اور اس وقت تک یوسف کی جو عمر ہے وہ 17 برس ہی ہے، یعنی جوانی کی ایک اعلیٰ سٹیج جس کے اندر خوبصورتی کی انتہا بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا اور حسین تھا، یعنی اس کی مانند اس وقت ہوئے زمین پر اس کی طرح اور کوئی خوبصورت شخص نہیں تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مصر کے اندر غلام کی حیثیت سے چلا گیا۔ اور جب میں نے اس حوالے کو پڑھا تو ایک بہت ہی کہہ لیں کہ ایسی بات سامنے آئی کہ جب وہ مصر کے اندر گیا تو مصر کے اندر ایماندار ایک بھی شخص نہیں تھا۔ جو غور طلب بات ہے کہ پورے مصر کے اندر ایماندار ایک بھی شخص نہیں تھا۔ تمام کے تمام دیوی دیوتاؤں کو ماننے والے لوگ، سورج کی پوجا کرنے والے لوگ اور بتوں کے لیے قربانیاں چڑھانے والے لوگ جو راتوں رات اپنے بچوں تک کو قربان کر دیتے تھے بتوں کے آگے، یعنی ایک بھی شخص ان کے اندر خدا پر ایمان رکھنے والا نہیں تھا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ صرف ایک اکیلا یوسف تھا جو مصر کے اندر جب انٹر ہوا تو پہلا شخص تھا جو کہ خدا کا تھا۔ اور جو مرکزی آیت ہم نے پڑھی ہے وہ یہ تھی کہ خدا اس کے ساتھ تھا۔ اگر خدا آج ہمارے نوجوانوں کے ساتھ ہے تو پھر یہ جہاں پر بھی چلے جائیں خدا انہیں سرفراز کرے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب یوسف مصر کے اندر گیا تو جاتے ہی اس کے کردار سے، اس کے اخلاق سے، اس کے بول چال سے اس کا آقا، اس کا بادشاہ پوتیفار اتنا امپریس ہوا کہ اس نے اپنے سارے گھر کا اختیار اس کو سونپ دیا۔ اور بائبل مقدس ہی میں سے چند ایسی گواہیاں ملتی ہیں کہ تقریباً 10 سال تک وہ پوتیفار کے گھر میں رہا، اور ان 10 سالوں کے اندر نہ تو اس کو کوئی خدا کی بات بتانے والا تھا اور نہ ہی کوئی اس کو کلام پڑھانے والا تھا، نہ ہی یہوہ کا ذکر اس کے ساتھ کوئی کرنے والا تھا، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود وہ خدا کے ساتھ چلتا رہا اور خدا اس کے ساتھ تھا۔ بائبل مقدس میں ہمیں بہت ساری ایسی گواہیاں ملتی ہیں۔ اگر آپ موسیٰ کو لے لیں، آپ یشوع کو لے لیں، آپ جدعون کو لے لیں، سیموئیل کی بات کریں، ساؤل کی بات کریں، اور اس کے بعد یرمیہ کی بات کریں، داؤد کی بات کریں، حتیٰ کہ یسوع المسیح کی بات کریں یا پولوس کی بات کریں، تو ان سب کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ خدا ان کے ساتھ تھا۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں